ناظرین السلام علیکم، میں ہوں چودھری اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے۔ جیسے آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ اس وقت یہ جو دور گزر رہا ہے، یہ صحیح معنی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تبدیلیوں کا دور ہے۔ خاص کر ایشیا میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہمارے نیبر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی طالبان آ جائیں گے، اتنی جلدی امریکن جو ہے نا بھاگ جائیں گے، اتنی جلدی جو حالات میں اتنی جلدی تبدیلی آئے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ تاریخ جو ہے یا وقت وہ کبھی رکتا نہیں، اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ تو یہ تبدیلیوں کا دور ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم تاجکستان میں ہیں اور جو علاقائی بلکہ اس کا انٹرنیشنل جو پورا ایک ارینا ہے اس پہ اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن بظاہر کہ افغانستان کی کس طرح مدد کی جائے، افغانستان میں کس طرح امن ہو، افغانستان کس طرح دنیا کے لیے ایک مفید ملک بنے، یہ ہے پاکستان کا۔ اور ویسے تو ہر بندہ ہی یہ کہتا ہے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا پاکستانی نہیں جو محب وطن ہو اور اس کی یہ سوچ نہ ہو۔ ہاں امریکن جو ہیں وہ بلکہ ڈبل نہیں ٹرپل گیم کھیل رہے ہیں۔ جو ان کے سیکٹری ہیں، فارن سیکٹری، ان کو آپ کو پتہ ہے، ان کو جیسے وزیر خارجہ کہنے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری مدد بھی کی، ہمارا نقصان بھی کیا۔ بھئی ہر ملک کا، آپ امریکن نہیں ایسا کرتے، ہر ملک کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، کوئی ملک بھی اپنا نقصان تو نہیں کرتا۔ جو پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفادات اور اپنا سب کچھ تباہ کر دے؟ پاکستان نے جو کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا ہے، آپ یقین کریں ہر پاکستانی، اور ہمارے وزیر اعظم نے بالکل جو بات کلیئر کٹ دنیا کو کہی ہے، وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ اب کبھی اس کو لے کے کچھ لوگ جو ڈرنے والے ہیں، کچھ لوگ جو جن کا اور کوئی کام نہیں، جن کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ مایوسیاں پھیلانا، تو وہ اس کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہماری افواج مضبوط ہے، اور افواج نے پاکستان کے لیے جو کارنامے انجام دیے ہیں، یقین کریں کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ میرے خیالات سے واقف ہیں، پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج مجھے بہت سارے دوستوں نے بڑی مایوسیوں کا اظہار کیا کہ جی دیکھیں امریکن نے یا انٹرنیشنل پریشر ایسا آیا ہے کہ نیوزی لینڈ والے میچ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے، خاص کر کرکٹ کے لیے تو بہت ہی بری خبر ہے۔ لیکن یہ اتنی بھی بری خبر نہیں ہے کہ ہم مایوسیوں میں چلے جائیں۔ نیوزی لینڈ نہ کھیلے تو کیا ہوگا؟ پاکستان دیکھیں، آپ سب کو یا ایک جو تربیت یا تاریخ کا جو ادراک ہے یا جو علم ہے، وہ کیا سکھاتا ہے؟ ایک کہ وہ سکھاتا یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ غلطی نہیں کرنی، اور اگر دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ایسا جواب نہیں دینا کہ جو غلطی پہ منحصر ہو۔ دیکھیں پاکستان نے بڑا اس کا گریسفلی رسپانس دیا ہے۔ وزیر اعظم نے، حالانکہ میں جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے، اچھی وزیر اعظم ہے۔ اب پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں، جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، ہمارے وزیر اعظم نے ان سے بات کی، ان کو ایکسپلین کیا، ان کو سب کچھ کیا جو ایک گریسفل طریقہ کسی بھی
ایک ملک کے لیے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، یہ ان کی ثوابدید ہے۔ اب دیکھیں، آپ زبردستی تو کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ میں برملا کہتا ہوں کہ بہت سارے، میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، معذور بچے ہیں، اسپیشل بچے کہنا چاہیے، میں معذرت چاہتا ہوں، اسپیشل بچے، وہ ویل چیئر پہ آئے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ جو ویسٹرن، خاص کر انگریز جو اپنے آپ کو بہت سویلائز کہتے ہیں، ان کے لیے تو ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جو کرکٹ کے فین ہیں ان کے جذبات۔ اور پھر دیکھیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سیکیورٹی الرٹ نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پہ آج کل کی دنیا ہی ایسی ہے کہ ہر انگلینڈ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، خود نیوزی لینڈ میں میڈیا بار بار کہہ چکا ہے کہ نیوزی لینڈ پہ کتنا جو بے گناہ نمازیوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہر جگہ کے اوپر اس طرح کا ہے۔ اور پاکستان تو اس وقت پوری دنیا میں ایسا ملک ہے کہ ہماری افواج نے ثابت کیا ہے کہ یہی امریکن، یہی ویسٹرن جن کو بری طرح شکست ہوئی، پاکستان نے وہ جنگ جیتی۔ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے ہمیں ہروا دیا ہے، کہ بھائی آپ پوری دنیا کی افواج ہیں، نیٹو ہے، تو آپ اتنے نکمے ہیں کہ پاکستان کی ISI نے آپ کو ہروا دیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، جب تاریخ لکھی جائے گی اس دور کی، تو یقیناً پاکستان کی افواج کو، پاکستان کو اس کا کریڈٹ جائے گا، اور ہر ملک اور دنیا سیکھے گی، اور جس طرح کا پاکستان کا کردار رہا ہے۔ اب یہ ان کا نقطہ نظر ہے، ہمارا نقطہ نظر، پاکستانیوں کا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے مفاد میں ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بالکل کچھ ایسے ہیں پاکستانی جن کے وسوسے ہیں، مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، جو کہتے ہیں جی اس طرح پاکستان کا نقصان ہو جائے گا، امریکن کو اس طرح ایبسولوٹلی نو نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم بہت اچھی طرح امریکن کو جانتے ہیں، ویسٹرن دنیا کو جانتے ہیں، انہوں نے ایک عمر کا حصہ ادھر گزارا ہے، وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی بات کرنے میں زیادہ طاقت ہے۔ وزیر اعظم نے بالکل ٹو دی پوائنٹ سیدھی بات کی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکن نے پھر دوبارہ یہ مطالبہ نہیں دہرایا۔ تو ناظرین، یہ تبدیلیوں کا دور ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو وسوسے بھی ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے اثرات پڑ رہے ہیں، ہماری کرنسی پہ اثر پڑا ہے، ڈالر پہ اثر پڑا ہے، اور یہ ایک بالکل نیچرل ہے۔ لیکن اگر ہم سب لوگ پاکستانی، میں کہتا ہوں کہ ایک ایز اے قوم اگر سب لوگ محنت کریں تو کوئی وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا، جس طرح پاکستان کی عزت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے اکانومی کا مسئلہ۔ اب پاکستانی قوم ایسی ہے، ہم کہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ بڑی جائز بھی ہے جی، ڈیولپمنٹ بھی ہو، ٹھیک، ہر طرف ڈیولپمنٹ ہو، اور نوکریاں بھی ملیں، اور ہم کام بھی نہ کریں، اور یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو سکتی اگر سب کو کام کرنا پڑے گا، اور جس طرح ہمارا وزیر اعظم رات دن کام کرتا ہے۔ تو ناظرین، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا، میں بہت سارے لوگوں نے خاص کر مجھے بڑے ہی اس لیے وہ کیا کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں واٹس ایپ پہ میسج آئے، اور بہت سارے میسیجز آئے، اور کچھ لوگ مایوسیوں کی طرف، تو میں فرداً ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو انشاءاللہ تعالی دل چھوٹا نہ کریں، بالکل محنت کریں۔ دیکھیں کتنی اچھی خبریں آئی تھیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری کرنسی پہ ایک دم
اس کا ان حالات کا اثر پڑا ہے، اور یو نیور نو کہ اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے محنت کرنی ہے۔ ہم نے کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی توڑ، اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ دیکھیں ہر طرف ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب رات دن محنت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کو، آپ کو پتہ ہے، کوئی بھی آپ کا کوئی کام ہو، میں جو چائنا میں جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں نے بارہا کہا ہے، میں نے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے میں پی ایم سی میں جا کے وہاں بھی ملاقات کی ہے تاکہ ان کے مسائل بھی حل ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف، جیسے میں نے آپ کو پتہ ہے کووڈ شروع ہوا تھا تو کہا تھا کہ اس سے اپرچونٹیز بھی نکلیں گی، اب ہر طرف آپ کو دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کی جو ہے مانگ بڑھ رہی ہے۔ تو ہم صرف محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیت صحیح رکھیں، سب مل کے کام کریں۔ جو قومیں کام کرتی ہیں، جو قومیں بھی جذبے سے محنت کرتی ہیں، ان کو کوئی ہرا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو پاکستانی تو ماشاءاللہ دنیا کی ایک عظیم قوم ہے، جس طرح ہماری افواج نے ثابت کیا ہے، اسی طرح ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ کا کوئی کام ہو، کوئی بھی، کیونکہ میں آج کا صرف یہ پازیٹیو میسیج دینا چاہتا تھا، یہ کھیل ہے، آپ اس کو کرکٹ کو نہ سمجھیں، یہ تو ایک کھیل ہے۔ آپ دیکھیں جو فٹ بال پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو 2020 کا ان کا ورلڈ کپ تھا، یورو کپ، وہ 21 میں کھیلا گیا، تو یہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ دنیا ان کو مذمت کرے گی، لیکن ہم نے گریس دکھائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ جب بھی آئیں پھر ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پازیٹیولی، اور یہی قوموں کی، اور یہی ایک انسان ہوں، تو ایک زیادتی کرے دوسرا گریسفل طریقے سے جواب دے تو اس کو اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔